پیارے دوستوں، مسلمانوں کے تمام فرقے ایک بات بڑی دل و جان سے مانتے ہیں کہ قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا جو اپنے مکر و فریب سے کمزور ایمان والے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، لیکن پھر اللہ کی رحمت سے امام مہدی کا نزول ہوگا جو دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کی فوج کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی جدید ٹیکنالوجی سے لیس دور میں آپ تلواروں اور نیزوں سے ہی دجال کا مقابلہ کریں گے یا پھر ان کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی ہوگی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اس صدی کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے امام مہدی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ ناظرین گرامی، اگر ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بیشتر احادیث کے مطابق ظہور امام مہدی علیہ السلام اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور حضرت امام مہدی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے، لہٰذا آپ ان تمام فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت اور الفت کا وہ رنگ ہوگا جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ آپ کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 6 سال سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ احادیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آنے والے دور میں امام مہدی اسلام میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارا دین تو پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ وہ تو مسلمانوں پر بیتنے والے مظالم کو ختم کرنے اور زمین پر خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ قائم کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک فرد کو اٹھائے گا جو زمین کو انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اسے فساد سے بھر دیا گیا ہے۔ بعض علماء کرام کے مطابق امام مہدی اپنے دور کی ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی سے پوری طرح بہرہ ہوں گے۔ دنیا کے لوگ عموماً اور مسلمان خصوصاً اس دور میں جن مسائل سے دوچار ہوں گے ان کا انہیں مکمل علم ہوگا۔ مولانا مودودی اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں لکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ وضع قطع کے آدمی ہوں گے، مگر میں جو کچھ سمجھاؤں اس سے مجھ کو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے، کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانے میں بالکل جدید طرز کا لیڈر ہوگا، یہاں تک کہ اس وقت کے تمام علوم جدیدہ پر ان کو مستعدانہ بصیرت حاصل ہوگی اور سیاسی تدبر اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ دنیا پر اپنا سکہ جما دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی 7 پرچموں والے لوگوں سے جنگ کریں گے۔ علماء کرام کے مطابق یہاں 7 پرچموں والے لوگوں سے آج کے G7 کے ممالک بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، اٹلی اور جاپان۔ ان کے مطابق منافقین، عیسائی اور یہودی انہیں نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کا خطاب دیں گے، لیکن امام مہدی کی حکمت و تدبر کی وجہ سے دشمنان اسلام کو سخت ترین جانی اور مالی نقصان پہنچے گا اور وہ دن بدن نا امیدی اور مایوسی میں تبدیل ہوتے جائیں گے، حالانکہ ان گنت سائنسی اور فوجی قوت ان کے پاس موجود ہوگی۔ دجال کچھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا کہ ہر دھوکے باز، ظالم اور اقتدار کے بھوکے فرد اور اقوام اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ لیں گے۔ چنانچہ منافق مسلمان بھی اس موقع پر امام مہدی کا ساتھ چھوڑ دیں گے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے کبھی حضرت حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا امام مہدی کے ساتھ بے وفائی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، یہاں تک کہ مسجد عیسیٰ علیہ السلام میں ان کا بری طرح محاصرہ کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر تمام کفر کو شکست فاش دیں گے۔ ناظرین گرامی، بعض شیعہ کتابوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ عرب کے لیے نزدیک آنے والے شر سے ہلاکت ہے جس میں پرندوں کے پر ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ پر کیسے ہوں گے؟ پرندوں کے یہ پر ہواؤں میں تیزی پیدا کر کے بھڑکا دیں گے اور ان ہواؤں میں آگ کی تیزی داخل ہو کر شعلوں کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ علماء کے مطابق اس روایت میں ہواؤں سے بمباری کرنے اور ایسے جہازوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنے پروں سے میزائلوں کو پھینک کر لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں، جبکہ اسی روایت میں ان ہواؤں کے چلنے کے بعد عورتوں کا اپنی عزتوں، عصمتوں اور مردوں پر رونے کا تذکرہ اس بارے میں باقاعدہ تصریح سے معلوم ہوتا ہے، اور یہی نقشہ امام مہدی کے دور کا نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت کعب آبار رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر ایسے ہوائیں اور پرندے مسلط کر دے گا جو ان کے چہروں کو اپنے پروں سے مار مار کر ان کی آنکھیں پھوڑ دیں گے اور ان کے لیے زمین کو پھاڑ دیں گے۔ ان پرندوں کی تیز آوازوں سے زمین میں سخت حرکتیں رونما ہوں گی اور یہ رومی زمین کے گہرے گڑھے میں دھنس جائیں گے۔ دوستو، اس روایت کو عصر حاضر کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ امام مہدی کے پاس ایسا اسلحہ ہوگا جس کی شکل پرندوں کی طرح ہوگی، جس میں تیز ہوا ہوگی، اور وہ پرندہ نما اسلحہ اپنی کارروائی کی وجہ سے زمین پھاڑ کر کانوں کو بہرا کرنے والی آواز اور زمین کو تیز حرکت دینے والے زور کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو اپنے پپوٹوں سے نکال کر ان کے چہروں پر مار دے گی۔ یہ روایت آج کل کے بموں اور میزائلوں کے علاوہ دیگر اسلحوں کے استعمال کی طرح واضح نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ موجودہ جنگوں میں یہی اسلحے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے جس میں فرمایا جاتا ہے، اور ضرور تم پر 3 آگ اتاریں گے، ایک آگ تارکول سے بنی ہوئی، دوسری آگ گندک سے بنی ہوئی اور تیسری آگ جلتے تیل سے بنی ہوئی، جس کے اثرات سے تمہارے جسم سے بال اور چمڑا اکھڑ جائے گا اور تمہاری آبادیاں منہدم ہو کر چٹیل میدان بن جائیں گی، جس کے بعد آسمان اور تمہارے مابین کوئی حال نہیں ہوگا، اور ضرور تمہاری آوازیں چیخو پکار اور اس کے بعد زمین سے اٹھنے والا دھواں آسمان کی طرف اٹھے گا۔ اس روایت کی تشریح علماء کرام اس طرح کرتے ہیں
کہ دور مہدی میں مسلمان اور کفار ایک دوسرے پر 3 مختلف قسم کی آگ برسائیں گے۔ ایک وہ آگ ہوگی جس میں تارکول کا استعمال ہوگا۔ دور حاضر میں جراثیمی ہتھیاروں کی ایک ایسی قسم بھی موجود ہے جس میں تارکول کی طرح معدنیات استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری وہ آگ جس میں گندک کا استعمال ہوگا۔ موجودہ مہلک اسلحے میں گندک اور تیزاب کا استعمال عام ہوتا ہے، جس کے گیس نما خطرناک اثرات کی وجہ سے متاثرین کے جسموں سے چمڑے اور بالوں کے ادھڑنے کے علاوہ موذی بیماریوں کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، اور ان دنوں شامی فسادات میں اکثر خبروں میں ان جیسے ہتھیاروں کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ آگ جس میں تیل ہوگا۔ جراثیمی اور مہلک ہتھیاروں میں بیرل بم کا ذکر اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے، جن کے استعمال کے بعد متاثرین کے بدن آگ لگ کر جھلس جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان ہتھیاروں کے بعد لوگوں کے گھروں اور دوسری عمارتوں کی چھت گر کر زمین پر آ جائیں گے، اور بطور چھت بسنے کے لیے آسمان اور متاثرین کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگا۔ اس روایت میں جنگی اسلحے کا تذکرہ دور حاضر کے مہلک اور جراثیمی ہتھیاروں سے کیا جائے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ نصوص میں بیان ہونے والی آگ سے ہتھیار ہی مراد ہے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے مطابق تیسری عالمی جنگ کیسی ہوگی، تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تیسری جنگ عظیم کیسی ہوگی، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے مطابق ایک چوتھی جنگ بھی ہوگی جو کسی ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ لاٹھیوں سے لڑی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے مطابق جب چوتھی جنگ عظیم ہوگی تو اس وقت دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، لہٰذا جب جنگ کا ماحول بنے گا تو لوگ لاٹھیاں لے کر اپنے گھروں سے نکلیں گے اور جنگ کریں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تیسری جنگ عظیم اتنی خطرناک ہوگی کہ اس میں تمام ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور انسان دوبارہ ترقی کی راہ پر